عيال الفلاح. ماہ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت، شان، فضیلت اس دن سے ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور مہینوں کی تعداد رب ذوالجلال والمنن نے 12 رکھی ہے، اور ان 12 میں سے 4 جو حرمت والے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں سال کا پہلا یہ مہینہ جس کو محرم الحرام کہتے ہیں یہ ہے۔ اور محرم الحرام میں جو فضیلت والا ایک بڑا دن جس کو 10 محرم عاشوراء کا دن کہتے ہیں، یہ دن ہے، لیکن رب کی ہونی، اس کی تقدیر کو کون بدل سکتا ہے؟ اسی دن کے اندر ایک عظیم سہانیہ جو اس اعتبار سے عظیم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظیم پیشن گوئی جس طریقے سے من و عن ثابت ہوتے چلی آ رہی ہے اور ثابت ہو رہی ہے، اسی میں سے ایک پیشن گوئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ میرا یہ بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہوگا، شہید ہوگا، اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کی عاشوراء کے دن سن 61 ہجری میں پیش آئی۔ اس دن سے کچھ ماہ بعد زمانے کے بیتنے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ میں اکثر و بیشتر صرف ایک بات باقی رہ گئی ہے محرم الحرام کی، اور خاص کر ہمارے عجم کے اندر، ایشیا کے اندر یہ بات بہت زیادہ ہے کہ ہم صرف محرم الحرام کو عاشوراء کے دن اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہچانتے ہیں۔ ایک بات پہلے رک کر آپ اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عاشوراء کا دن اس سے پہلے بھی محترم تھا، اس کے ماں باپ بھی محترم ہے، اور اس دن بھی محترم تھا، اور اللہ نے اسی دن ان کو شہادت نصیب کرنی تھی، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ خطبے محرم سے پہلے ہو جانے چاہیے تھے، اور عاشوراء محرم سے بھی پہلے ہو جانے چاہیے تھے، تب پھر اس تاریخ کے دورانے کے اعتبار سے اکثر و بیشتر صرف فضائل کے نظام سے ہی گزارا کر لینا کافی اور وافی سمجھا جاتا تھا، لیکن دیکھنے میں یوں آیا کہ اکثر و بیشتر موجودہ تعلیم والے لوگ جن کی تعلیم کا انحصار صرف گوگل کے سرچ پر مبنی ہے، اور اکثر و بیشتر نوجوان ان کی تعلیم اور تعلم اور بحث و تمیز اور ان کے دیکھنے کو جو ہم نے سنا وہ اس بات پر مبنی ہے کہ میرے خیال میں
وہ جمعیت اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کو ناسبیت سمجھتے ہیں. تو اس شبے کے ازالے کے اعتبار سے آج کا خطبہ دینے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو جاننا چاہیے کہ مسلک اہل حدیث محدثین کا مسلک، صحابہ اکرام رضوان اجمعین کا مسلک، صحابہ اکرام رضوان اجمعین کا منہج ہے. نہ یہ ناسبیت سے تعلق رکھتا ہے نہ رافضیت سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے ہاں ناسبیت کی بھی گنجائش نہیں ہے اور ہمارے ہاں رافضیت کی بھی گنجائش نہیں ہے. ہم بغض اہل بیت کو منافی ایمان مانتے ہیں، کفر کے مانند مانتے ہیں، اور وہ شخص جو اہل بیت سے بغض کرتا ہے ہمارے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک، جماعت اہل حدیث کے نزدیک، مسلک اہل حدیث کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ بے ایمان ہے. اور ہمارے نزدیک وہ شخص کہ جو رافضیت زدہ ہے اور خلفائے راشدین المہدیین کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہتا ہے، بغیر تحقیق کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ودت و محبت، رافت و شفقت، اپنی بیچارے کو جس کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا اور سورہ فتح کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کو سامنے نہیں رکھتا ہے، ہم اس شخص کے ایمان کو بھی ایمان تصور نہیں کرتے. یہ ہمارا منہج ہے. دیکھیے، سب سے پہلے منہج کو جاننا ضروری ہوتا ہے. جب کوئی منہج کو جانے گا تب اس کو بات سمجھ میں آئے گی. واضح منہج نشر کریں، ڈٹ کے کریں، خوب کریں، تبریز کریں، بیان کریں، آغاز کریں، نشر کریں. ہم محب اہل بیت ہیں اور ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت نہیں ہے. ایک مسئلہ اور اس میں آپ داخل کر لیں آج کے خطبے میں، اور اس سب کی وضاحت ہے. ہم دو آدمی کے درمیان تقابلے کو جرم عظیم مانتے ہیں. یہ ابتدائے تصنیف سے لے کر آج تک مسلک اہل حدیث کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ابتدائے تصنیف سے لے کر آج تک جب سے کسی نے لکھنا اس پر شروع کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے ان کی تحریر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی منہج کی بات بتلا رہا ہوں. دو آدمی کے درمیان میں تقابلے کو ہم جرم مانتے ہیں اور ہم قطعیہ طور پر دونوں کو برابر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی شخص کے دل کے اندر، کسی میرے بھائی کے دل کے اندر اگر ہمارے منہج کے متعلق یہ ہے کہ الالیاذ باللہ حاشا و کلا، ہم تقابلہ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں کرتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم اس کو کفر کے مانند مانتے ہیں. خجا لیلا اور خجا مجنون، خجا سورج اور خجا زمین ہے، خجا سورج اور خجا زمین. ہم اتنی دوری مانتے ہیں مرتبے کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے. یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جتنی زمین سے لے کر سورج و آسمان تک کی دوری ہے. کس نے آپ کو بتلا دیا؟ کس نے لکھ دیا؟ کس نے کہہ دیا؟ کس نے وکیل بنایا؟ ہم میں سے کبھی بھی منہج کے اعتبار سے، ہاں ہم طعن کے قائل نہیں ہیں، ہم تشنیع کے قائل نہیں ہیں، ہم کفر کے قائل نہیں ہیں، ہم برا کہنے کے قائل نہیں ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ منہج ہے، یہ الگ طریقہ ہے، یہ الگ بات ہے. اس کو الگ سمجھیں اور اس کو الگ سمجھیں. وہ آدمی
جو صرف صحابی ہے، صرف صحابی، وہ آدمی جو صرف صحابی ہے، کروڑوں یزید اس کی جوتیوں پر قربان جائے. یہ واضح منہج ہے، اور اس منہج کو آپ یاد رکھیں گے. یہ اصلی منہج ہے جو بتلا رہا ہوں میں آپ کو. اور اس منہج پر آج سے لے کر جب تک میری زندگی ہے کوئی مجھ سے کلام کرنے کے لیے تیار رہے، ہم آپ وقت اس مسجد کے اندر میں تیار ملوں گا آپ کو. کروڑوں یزید، ادنا صحابی. کیوں؟ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. انہی کے متعلق کہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. یہ کسی تابعی کے متعلق نہیں کہا ہے، یہ صرف صحابی کے متعلق کہا ہے. اور صحابی کے متعلق میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی ومن رآ من رآنی حرم اللہ علیہ النار، کہ جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اور جس نے اس کو ایمان کی حالت میں دیکھا، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، حرم اللہ علیہ النار، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. یہ صحابی کے متعلق کہا گیا، یہ عام آدمی کے متعلق نہیں کہا گیا. یہ صحابی کے متعلق، یہ ادنا صحابی کی بات کرتا ہوں، یہ ادنا صحابی کی بات کرتا ہوں. جہاں تک نواسہ رسول کی بات ہے، جہاں تک اہل بیت کی بات ہے، جہاں تک حسین کی بات ہے، جہاں تک جو حضرت فاطمہ کے بیٹے کی بات ہے، حیدر کرار کے بیٹے کی بات ہے، اس کی عظمت و شان تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بذات خود بیان کی. ان کا مرتبہ تو الہی سے نبی نے بیان کیا ہے. ان کا مرتبہ ہم وہی مانتے ہیں جو ہماری جماعت نے بیان کیا ہے. اور ہماری جماعت امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام نسائی ہے، امام ترمذی ہے. ہماری نسبت اہل الحدیث سے ہے، اور اہل الحدیث سے مراد جب ہم لیں گے تو محدثین اکرام کی جماعت ہوگی. ہم محدثین اکرام سے نسبت رکھنے والے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں، اہل فقہ نہیں کہلاتے. کیونکہ موجودہ اور مروج جو فقہ ہے اس کے لیے یہ تو دین پوری فقاہت پر مبنی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے یفقهه الدین، اس کو دین کا تدبر عطا کر دیتا ہے. یہ تو معاملہ الگ سے ہے، وہ فقہ کو ہم مانتے ہیں، اصلی فقہ کو. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں آپ بات سمجھیں گے، وہ انتہائی اہم بات ہے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ میں ہم ادنا صحابی تابعی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں. تابعین میں بہت بڑے موجود ہیں، اور اس کی ایک عمل المشق میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ آپ فن کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. امام بخاری پہ بات جرح و تعدیل ہو سکتی ہے، امام مسلم پہ بات جرح و تعدیل ہو سکتی ہے، امام ابو حنیفہ پہ بات جرح و تعدیل ہو سکتی ہے، امام مالک پہ بات جرح و تعدیل ہو سکتی ہے، امام احمد بن حنبل پر بات جرح و تعدیل ہو سکتی ہے، لیکن کسی صحابی کے جرح و تعدیل نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھٹارے کے اندر جرح و تعدیل کے اندر آپ کسی صحابی کو نہیں کھڑے سکتے ہیں. یہ تو عدول پر مبنی ہے، یہ سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب انصاف والے ہیں، سب کے سب ثقافت والے ہیں. ان کی ثقافت پر کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا ہے. جس کی ثقافت اتنی بڑی ہے، جن کا اتنا مرتبہ بڑا ہے، اس کو ادنا آدمی کے ساتھ کھڑا کرنے کی جرات اور جسارت کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ ہم نے جتنے صفحات آج تک سیاہ کیے ہیں اور ہمارے اسلاف میں سے جتنے لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ میرے بھائیوں جو مجرم ہے اس کو مجرم کہو، جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم مت کہو، جو ظالم ہے اس کو ظالم کہو، جو ظالم نہیں ہے اس کو ظالم مت کہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے اندر یہاں تک اتر جاؤ کہ تم انصاف نہ کر سکو. شنآن قوم اللہ تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوی، عدل اختیار کرو. یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. عدل و انصاف سے معاملہ جو ہے ترازو سے تولنے کی بات ہے. ہم میں سے کسی نے نہیں لکھا، کبھی نہیں لکھا
کبھی نہیں لکھا, کسی کتاب میں نہیں لکھا, کسی شخص نے نہیں لکھا کہ یہ لکھا ہو کہ ان دو میں تقابلے کے اعتبار سے الیاذ باللہ حاشا و کلا دونوں برابر تھے. ہم نے نہیں لکھا, کسی کتاب میں آپ نہیں بتلا سکتے, ہم نے کبھی نہیں لکھا اور ہم کبھی لکھ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ حب اہل بیت عین ایمان ہے, اس کے منافی والا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, ترمذی کی روایت ہے, روایت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بیان کرتے ہیں ایک حاجت و ضرورت کے اعتبار سے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. مجھے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی, اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر چادر تھی, چادر کے نیچے اندر جو ہے کوئی چیز اٹھائی ہوئی تھی, جو چیز جو ہے ابری ہوئی دکھائی دیتی تھی. یعنی آپ نے جب مجھ سے بات کی, میری حاجت کو پورا کیا, میرے ساتھ کلام کیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر تھی, چادر کے دونوں کونوں کے اندر یعنی آپ کے دونوں پہلوں کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی. میں نے جو ہے جب بات میری پوری ہو گئی, حاجت میری پوری ہو گئی, ضرورت میری پوری ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدا ہونے لگا, میں عرض کی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداء ابی و امی, میرے ماں باپ پر قربان جائیں, آپ نے کیا بوجھل چیز اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کھڑے ہوئے مجھ سے کلام کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تھوڑا سا سرکایا, چادر سرک گئی, چادر سرکی, ایک پہلو میں حسن تھا, دوسرے پہلو میں حسین تھا. ایک پہلو میں کیا تھا, ایک کولے کے اوپر حسن کو دبایا ہوا تھا, دوسرے کولے کے اوپر حسین کو دبایا ہوا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں جب میں اسے فارغ ہوا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ علیہ السلام کے کونوں پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے دو بیٹے ہیں, یہ میرے دو بیٹے ہیں, یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں, یہ میرے دو بیٹے ہیں, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت چاہیے کو کس سے محبت کرنی ہے, حسن و حسین سے محبت کرنی ہے. جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, اور اللہ اس سے محبت فرما جس سے جو دن دونوں سے محبت فرماتا ہے. رواہ ترمذی, روایت کیا اس کو امام ترمذی علیہ رحمہ نے, یہ محدثین کی جماعت اور اہل حدیث کا مسلک ہے. جس کو اہل حدیث کو مسلک کو بیان کس نے کیا ہے, امام ترمذی نے بیان فرمایا ہے. امام ترمذی کون ہے, محدثین میں سے ہیں. ہمارا مسلک کیا ہے, ہم اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث کیا ہے, جو ترمذی کو مانتے ہیں, جو مسلم کو مانتے ہیں, جو کتب کو مانتے ہیں, جو محدثین کی جماعت کو مانتے ہیں, جن کی نسبت محدثین کی طرف ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں اور روز روشن کی طرح آیا ہے, اس کو بیان کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد نے فرمایا جب چادر کو سرکایا گیا, ایک کولے کے اوپر حسن ہے, دوسرے کولے کے اوپر حسین ہے, ان کے متعلق فرمایا جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے. دوسری حدیث ہے, دوسری حدیث سنیں گے اور اہل حدیث و دل کے قانون سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے. یہ محدثین نے لکھا ہے, ہمارا مسلک وہ ہے جو محدثین نے لکھا ہے, جو محدثین نے بیان کیا ہے, ہم اس کو من و عین مانتے ہیں. صحیح حدیث ہمارا ایمان ہے, صحیح حدیث ہماری جان ہے, صحیح حدیث ہمیں جان سے عزیز ہے, صحیح حدیث ہمیں اپنے بچوں سے عزیز ہے, صحیح حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. نبی کا فرمان کے لیے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہے, اپنا جو تمام تر چیزیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے, اپنے اوپر کوئی تانا لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے اور ہمارے مسئلے کو پوری طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہتے ہیں رحماء بینہم نہیں تھے, رحماء بینہم تھے. اسی لیے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے, عمر کے بیٹے ہیں. بیان کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں. کس کے لیے بیان کرتے ہیں, نواسۂ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول نے فرمایا ہوما رہایتایا من الدنیا, رواہ البخاری, یہ دو میرے بیٹے,
یہ دو میرے بیٹے حسن و حسین یہ دنیا کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، یہ دنیا کے پھولوں میں سے پھول ہے، یہ دنیا کے پھولوں میں سے دو پھول ہیں۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ پھول ہیں دو، ان کے ساتھ صحیح معنی میں پھول والا معاملہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے پھول کی پکڑیوں کو اگر دباؤ گے تو مرجھا جائیں گی، اسی طریقے سے پھولوں کا خیال رکھو گے، پھولوں کو پرورش کرو گے، پھولوں کو بڑھاؤ گے، پھولوں کے مسلک کو بیان کرو گے، ان کی حب کو بیان کرو گے، ان کے ساتھ لگاؤ کو بیان کرو گے، یہ فرمایا تھا۔ اور پھر تیسری حدیث، اللہ اکبر، یہ تیسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی، یہ بھی ہے، یہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ کہتے ہیں عن براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام؟ فجاء الحسن والحسین، حسن و حسین تشریف لے آئے۔ کیا ہوا؟ حسن و حسین تشریف لائے۔ یہ روایت صرف شیعہ کے ہاں نہیں، سنیوں کے ہاں بھی موجود ہیں۔ یہ صرف جو یہ نہیں کہ اہل تشیع مانتے ہیں، ہم سنی اہل بیت کو مانتے ہیں، اور ہمارے اندر اعزاز کی بات ہے کہ ہم اہل بیت کو بھی اپنا ایمان کا جز مانتے ہیں، اور ثقافت صحابہ کو بھی اپنے ایمان کا جز مانتے ہیں۔ ہم اپنے لیے نجات کا ذریعہ حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں، اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ جو ہے ابو بکر صدیق و عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے درمیان میں اور گمراہ لوگوں کے درمیان میں کہ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے ہمارے درمیان میں، اور فرق ہے ہمارے درمیان میں اور عام آدمی کے درمیان میں۔ یہ فرق سمجھنے کی جو سنیوں کو ضرورت ہے۔ وہ کیا فرمایا تھا؟ براء بن عازب کہتے ہیں جاء الحسن والحسین، آئے حسن و حسین، او احدہما، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک آیا۔ راوی کو شک ہے، یہ قربان جائیے روات پر، قربان جائیے راویوں پر، قربان جائیے محدثین پر، قربان جائیے لکھنے والوں پر، قربان جائیے بیان کرنے والوں پر۔ جہاں شک کا جملہ آیا تو فوری طور پر اس کو بیان کیا، او کا لفظ لائے، ایسا تھا یا ایسا تھا، دونوں تھے یا ایک ہی تھے، او احدہما، یا ان دونوں میں سے ایک تھا۔ نبی علیہ السلام سجدے میں تھے، فراقب علی ظہری، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ مرتبہ دیکھیں گے، منزلت دیکھیں گے، شان دیکھیں گے، شوکت دیکھیں گے۔ کہاں مان لیں گے ہم ان کے مقابلے میں کسی یزید کو؟ کیسے مان لیں گے ہم اس کے مقابلے میں کسی ایسے آدمی کو جس کا کوئی درجہ اس اعتبار کا موجود نہ ہو؟ ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کر لیں گے، اور کس طریقے کمپرومائز کی ضرورت ہمیں پڑے گی؟ ہم کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں اگر کوئی ہماری طرف یہ نسبت کرے کہ یہ جو ہے اتنے جو ہے دفاع کرنے والے یزیدی ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں، یوم الدین بھی حسینی ہوں گے، اور چاہیں گے کہ ہم یہ حسینی ٹولہ میں قیامت کے دن اٹھ بھی اٹھیں۔ ہم نے کب کہا اللہ کی قسم کھا کے؟ ہمارا کب سے مطلب جو واجب ہے؟ یہ دوسری بات ہے کہ تم تان و تشنیع سے کام لیتے ہو۔ ہمارے ہاں تبرہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تان و تشنیع نہیں ہے، ہمارے ہاں برا کہنا نہیں ہے۔ ہم تان و تشنیع کو حرام مانتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی حرام مانتے ہیں کہ بلا جواب جن کے اوپر تم تان و تشنیع کرتے بارے میں فیصلہ فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں پیٹھ پر سوار ہو گئے، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَمْسَكَ، جب آپ جو ہے اپنے سر کو اٹھاتے تو تھوڑا سا سکوت سے، آسانی سے اٹھتے، گر نہ جائے، بے یادی اپنے ہاتھ سے ان کو تھوڑا سا ایک طرف کرنے کی کوشش کرتے، اور وہ ایک طرف ہو جاتے تھے، ایک طرف ہو جاتے، کھڑے ہوئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سلام پھیرا، اب جو جملے کہے وہ یاد رکھنے کے، اب والے جملے یاد رکھنے کے۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے سلام پھیرا، اور پھیرنے کے بعد فرمایا کیا ہی خوبصورت سوار ہیں اور کیا ہی خوبصورت سواری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ہی بہتر سوار ہیں اور کیا ہی بہتر سواری ہے۔ یعنی پیٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سوار ہونے والے نوازائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا ہی بہترین سوار اور کیا ہی بہترین سواری۔ یہ حدیث رواہ الطبرانی وقال حسن، یہ حدیث طبرانی میں روایت کی اور یہ حدیث صحیح حسن، اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں۔ ایک تیسری حدیث آپ سنیں گے، یہ ابو بریدہ سے ہے۔ ابو بریدہ اسلمی جانے مانے صحابی، اللہ اکبر،
کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ ہمیں خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دونوں نواسے حسن اور حسین تشریف لے آئے. آپ کیا کر رہے تھے؟ جیسے خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ منصہ نہیں ہوتا تھا. یہ جو چیز ہم نے ایجاد کے اعتبار سے سامنے رکھی ہے یہ نہیں ہوتی تھی، صرف ممبر ہوتا تھا، ہاتھ کے اندر لاٹھی ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے. یہ منصہ جو ہے نا، یہ سٹیج جو ہے یا جو جس کو آپ کہتے ہیں، یہ صرف ضرورت کے اعتبار سے رکھ دیا گیا ہے کہ میرے جیسے حافظے کے کمزور آدمی کبھی کوئی کتاب دیکھے تو دیکھ سکتے ہیں، کتاب دیکھ کر بیان کریں تو اصل بیان ہوگا، بہتر بیان ہوگا، اس کے اندر جو ہے کہیں سکم نہیں ہوگا، کمزوری نہیں ہوگی، اس لیے ہے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی اسلام کی سنت میں سے بھی نہیں ہے. نبی اسلام کی سنت اور لاٹھی، سنت ممبر اور لاٹھی ہے، اسی لیے لاٹھی کو جو ہے اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے، ورنہ اس منصے کے بعد لاٹھی کی شاید ضرورت اتنی نہ تھی. لیکن وہ لوگ جو لاٹھی کو اصل مانتے ہیں انہوں نے کہا بھائی لاٹھی رکھ کر آپ خطبہ دیں گے تبھی آپ ہماری مسجد میں خطبہ دے سکتے ہیں. یہ اتنی سختی پر ہیں اہل الحدیث، حدیث کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے کہ احتجاج کے اعتبار سے احتجاج درج کروایا گیا. جب لاٹھی کا مسئلہ آیا کہ بھائی لاٹھی آپ ہاتھ میں رکھیں گے، اس لیے نبی علیہ السلام لاٹھی رکھا کرتے تھے، آپ لاٹھی ہی رکھ کر خطبہ دیا کریں گے. یہ اس منہج کے ہیں اہل الحدیث آج کے دور کے. آپ ایسا نہ مانیں کہ بھائی ہم لوگ یا کہیں حدیث سے کمپرومائز کر سکیں گے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جب آئے نواسے صاحبزادے، اللہ اکبر، ان کے اوپر جو قمیض تھی وہ لال رنگ کی قمیضیں انہوں نے پہنی ہوئی تھی. احمران دونوں کیا تھی؟ لال قمیضیں پہنی ہوئی تھی انہوں نے. ویمشیانی دونوں چلتے تھے، ویعشرانی اور دونوں جو ہے گرتے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، قمیضیں پہنی ہوئی تھی، ان میں دونوں چل رہے تھے. چلتے ہوئے جو بچے کو تھوڑا سا دیکھنے میں آگے دیکھتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا ہے، فطرت ہوتی ہے، گرتا پڑتا ہے، گرنے پڑنے میں جب جو ہے مشغول تھے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر سے آپ اتر گئے. خطبہ دیتے دیتے، خطاب فرماتے فرماتے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے ممبر سے. جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حملہما اٹھا لیا. کیا کیا؟ اٹھا لیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے لا کے دونوں کو اپنے سامنے رکھا، یعنی دور نہیں رکھا، اپنے سامنے رکھا. ثم قال، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. کیا اللہ نے سچ فرمایا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے تمہاری اولاد ہے، یہ اولاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، اور تمہارے مال کیا ہے؟ فتنے کا سبب ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرت الی ہذین الصبیین، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بسا اوقات دیکھتے تھے اور بسا اوقات ہماری طرف دیکھتے تھے. جب آپ خطاب فرما رہے تھے تو خطاب میں بھی نبی علیہ السلام کی نظر کبھی اپنے نواسوں پر تھی اور کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر تھی، کبھی ہمیں دیکھتے تھے اور کبھی ہمیں ان کو جو ہے دیکھتے تھے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چل کر گئے تھے اور آپ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو دیکھا، یمشیانی و یعشرانی، یہ دونوں چل رہے تھے، دونوں گر رہے تھے. ولم اصبر، مجھے صبر نہیں ہو سکا، میں صبر نہیں کر سکا، میرا دل نہیں مانا. وقطعت حدیثی، میں نے اپنی حدیث کو منقطع کر دیا، میں نے اپنی حدیث کو منقطع کر دیا. جبکہ حدیث کا معاملہ اتنا اہم تھا محدثین کے ہاں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک محدث جو ہے حدیث بیان کر رہا
کرتے کے اندر اس وقت کچی زمین، کچا نظام، کچا سسٹم، کچا سب کچھ تھا. میرے بھائیوں ہماری طرف سے آرائش و آزمائش اللہ کی قسم نہیں تھی محدثین کے بعد. بہت سارے محدثین کے لیے میں نے یہ دیکھا ہے اور پڑھا ہے، محدثین نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی جس مشقت کے اعتبار سے، جس حالات کے اعتبار سے پہنچائی کہ ایک محدث کے پاس حدیث کو نقل کرنے کے لیے مسودہ کے لیے جو ہے بیگ موجود نہیں تھا، بستہ موجود نہیں تھا، کوئی تھیلا موجود نہیں تھا. تو جب کپڑا سلانے کے لیے موجود جو ہے تشریف لے گئے اور درزی کو جو ہے کپڑا ماپنے لگا، درزی نے کہا کپڑے کے اندر کون ہے، بائیں بازو کے اندر تھوڑا کپڑا زیادہ ہے، کاٹ کے نکال دوں. کہا نکالنا نہیں ہے، میرا بازو چوڑا بنا دے، اس کے اندر میں مسودہ حدیث رکھوں گا، اس کے اندر میں حدیث کی کتاب لکھ رہا ہوں، میرے پاس بکسا نہیں ہے، میں اس کے اندر رکھ کے جو ہے گھوما کروں گا، اس طریقے سے پکڑ لیا کروں گا جس سے مجھے آسانی پڑ جائے گی. یہ مشقت والا زمانہ تھا محدثین کے ہاں. محدثین میں سے حدیث بیان کرتے ہوئے بچھو نے کاٹنا شروع کر دیا. ایک وقت میں ایک جو ڈنگ مارا، چہرہ متغیر ہو گیا، دوسرا ڈنگ مارا، چہرہ متغیر ہو گیا، تیسرا ڈنگ مارا، چہرہ متغیر ہو گیا، چوتھا ڈنگ مارا، چہرہ متغیر ہو گیا. جو پوچھا شاگردوں نے، استاذ محترم پسینہ ناک سے ٹپکنے لگا ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، آپ کی پیشانی کے اوپر بل پڑ رہے ہیں، آپ ذرا یہ بتلائیے کہ آپ کے اندر جو یہ مادہ پیدا ہو رہا ہے کیا وجہ ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، پہلے بیان کیا، اس کے بعد اپنے کرتے کو جھاڑ کر کہنے لگے دیکھ لو میرے کرتے کے اندر بچھو داخل ہو گیا ہے، میری کمر کو ڈسنا شروع کر دیا ہے، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلام منقطع ہو جائے. یہ محبت تھی حدیث کے ساتھ محدثین کی. یہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھی کہ ہمیں جو ہے کوئی بیان کر رہا ہے قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ہمیں سننے کی جو ہے طاقت ہی نہیں ہے، سخی سے نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں تو جو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں تھا محدثین کے ہاں. تو کہتے ہیں جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا اللہ، میں اپنی حدیث کو منقطع کر دیا اور ان دونوں کو اٹھا دیا، ان دونوں کو جا کر اٹھا دیا. یہ مرتبہ ایک کا مرتبہ یہ تھا. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تشبیہ میں، سب سے زیادہ شکل میں، سب سے زیادہ صورت میں جس شخص کی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو ابھی یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ان سے موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ محبت فرما، جو محبت فرماتا ہے حسین سے اور میں محبت کرتا ہوں حسین سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین سبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا، حسن درجے کی روایت، حسن درجے کی روایت ہے. یہ روایت کسی تیسرے کہانی ہم سنیوں کے یہاں بھی موجود ہے. ہم اسی طریقے سے حسین کو مانتے ہیں، ہم اسی طریقے سے حسین کو مانتے ہیں جس طریقے سے محدثین نے بیان فرمایا ہے. اور میرے بھائیوں اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے. بس آخری بات ہے، بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ فرماتے بس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ میں نے یہ خطبہ فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. والحسن علی جنبہ، حسن کو منبر پہ اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا تھا. مرتبہ آپ سمجھیں گے، مرتبہ آپ سمجھیں گے. حسن کو کہاں بٹھایا ہوا تھا؟ منبر پر اپنے جنب میں بٹھایا ہوا تھا. والحسن علی جنبہ فینظر الی الناس مرتن، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے. آپ علیہ السلام کلام فرما رہے تھے، ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھتے تھے. ومرتن الیہ، ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھتے تھے گر نہ جائے.
گر نہ جائے. آدمی کب خیال رکھتا ہے؟ اس وقت خیال رکھتا ہے جب چھوٹا بچہ پاس ہو اور حادثہ یہ ہو کہ اونچی جگہ میں ہے، چارپائی پر ہے، ٹیبل پر ہے، کرسی پر ہے، یا کسی صوفہ سیٹ پر ہے، یا کسی ایسی جگہ میں ہے، گر نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے تھے. فَيَقُولُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ، اِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ، میرا یہ بیٹا امیر المومنین بنے گا. جی آپ جانتے ہیں نا امیر المومنین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تھے. جب خلافت راشدہ کی آپ گفتگو کرتے ہیں، 4 خلیفوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کے زمانے کو بھی گنتے ہیں، 5 خلیفہ ہو جاتے ہیں. اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ خلافت راشدہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شامل ہے. ان کے جو 5 مہینے وہ اس میں شامل ہیں. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، وہ شامل ہیں اس کے اندر. کہتے ہیں اِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهُ يَصْلِحُ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بس اسی حدیث کو صرف مختصر کر کے، یہ رواه البخاری، امام بخاری کی روایت، امام بخاری نے اس کو بیان کیا. بس آخری ٹکڑے کو، یہ میرا بیٹا جو میرے جم میں منبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اور سرداری کے دوران اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کے 2 طبقوں کے درمیان میں اصلاح فرمائے گا، صلاح فرمائے گا. بخاری کی بہت ساری روایت یار لیتے ہیں، بخاری کی بہت ساری روایت یار لیتے ہیں، اور بخاری ابو ہریرہ کو مانتے ہیں. اکثر و بیشتر کہتے ہیں ہم بخاری کی بہت ساری روایت کو لیتے ہیں، وہ قلم و کرتاس کو لیتے ہیں، یہ بھی تو لے لو. قلم و کرتاس کو لیتے ہیں، وہ بخاری کی قلم و کرتاس والی روایت کو لیتے ہیں، اس کو کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیا بیماری ہے اس کو نہ لیتے ہوئے؟ اس کو لیجئے نا. اس کے اندر جو جملہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، اس جملے پہ غور کریں. اِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ سَيُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ان کے ذریعہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کے 2 طبقوں کے درمیان، مسلمانوں کے 2 طبقوں کے درمیان میں اصلاح فرمائے گا. اور بھائی مسلمان کو برا کہنا ٹھیک ہے؟ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فاسق و فاجر کا کام، فسق و فجور ان کی قسمت میں. مسلمان کو گالی دینا فاسق و فاجر کا کام ہے، اور ان کے ساتھ قتل کرنا، قتال کرنا کافر کا کام ہے، کفر ہے. نہ مسلمان سے جنگ کیا جا سکتا ہے اور نہ مسلمان کو گالی دی جا سکتی ہے. یہاں مسلمان کہا ہے طائفتین من المسلمین، مسلمانوں کے 2 طبقوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا. اور وہ مسلمانوں کے 2 طبقے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نواسہ رسول ہو، حیدر کرار کا بیٹا ہو، فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہو، اور اپنا ہاتھ کسی باطل کے ہاتھ میں دے دے؟ یہ ممکن نہیں. 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، پورے 20 سال کے لیے، پورے 20 سال کے لیے مسلمان خلیفوں میں جنہوں نے خلافت کی ہے، مسلمان حکمرانوں میں جنہوں نے لمبی حکمرانی کی ہے، ان میں حضرت معاویہ بن ابو سفیان، امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال گورنر رہے، 20 سال خلیفہ رہے، 40 سال تک حکومت کی. دل کے کانوں یہ بات تاریخ کے طالب علم ہو یاد رکھنا، جا کے پڑھ لینا. اور 20 سال تک جب معاہدہ آپس میں ہوا ہے، نہ حسن نے اپنے ماتھے کے اوپر شکن پیدا کی ہے اور نہ حسین نے اپنے ماتھے کے اوپر شکن پیدا کیا 20 سال تک. اکثر و بیشتر
جب افسانی اعتبار سے باتوں کو بیان کیا جاتا ہے تو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت 18-20 سال کے ہوں گے، ایسا بیان کیا جاتا ہے 24-25 سال کے ہوں گے۔ او نہیں، او میرے بھائی سفید ریش تھے، او میرے بھائی، او میرے بھائیوں، لمبی بہاریں دیکھی تھی، ان کی جوانی کے واقعات موجود ہیں، ان کا جہاد موجود ہے، ان کا جو ہے جہاد میں جانا موجود ہے، ان کی سپہ سالاری جن کی بھی گئے وہ موجود ہے۔ بڑی لمبی ہسٹری ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر صرف اسی کو بیان کیا جائے تو یقینی طور پر کئی ماہ کے خطبے اس پر گزر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تاریخ ہے، تابناک تاریخ ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک نورانی تاریخ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ باقی ماندہ خطبہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو صحبت باقی رہے گی، مر گئے تو انشاءاللہ اس منبر سے ہمیشہ حق جو ہے نکلا ہے، ہمیشہ حق بیان کیا جائے گا الی یوم الدین۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا رب ذوالجلال والمنن منہج خاصی والا یہاں خطبہ دے۔